بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. We were discussing the subject of the verse Anamta Alayhim and we were looking into ہم آیت انعمت علیہم پر غور کر رہے تھے اور ہم انعام لفظ کے بعض مختلف معنوں پر بھی غور کر رہے تھے. this verse clearly tells us to pray کیونکہ یہ آیت صاف طور پر ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں to tread the path تاکہ وہ ہماری ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی مدد کرے جن کو اس نے چنا ہے. unless we know in detail and clearly اس لیے جب تک ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ وہ خوش نصیب کون تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل کیا گیا we cannot determine the path they treaded, تو اس وقت تک ہم یہ بات نہیں جان سکتے کہ وہ کس راہ پر چل پڑے تھے seek to tread that path ourselves. اور نہ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اس راہ پر چلیں. As I mentioned earlier, is explained in detail اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس آیت کی تفصیل سورہ النساء کی ایک آیت میں کی جاتی ہے، یعنی سورہ النساء کی 17ویں آیت، tells us وَمَنْ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. That whoso obeys Allah and this prophet, یعنی جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس نبی کی اطاعت کرتا ہے these are among those تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے انعام ظاہر کرتا ہے، among those of the prophets, جو نبیوں میں سے ہے righteous ones, the truthful ones, those اور صدیقوں میں سے ہیں martyrs or shuhada, اور شہداء میں سے ہیں salihina, and اور صالحین میں سے ہے. I mean these are very inadequate words of translation. میرے خیال سے ان الفاظ کا یہ ترجمہ شاید مکمل طور پر کافی نہ ہو، Very special کیونکہ ان میں سے ہر ایک خاص رتبہ یا ایک خاص درجہ ہے جو قرآن کریم نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے. to translate ویسے تو ناممکن ہے کہ ایسے درجات کا مکمل طور پر ترجمہ کیا جائے، which have been coined by Allah لیکن خاص طور پہ وہ درجے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے and only vaguely we can describe. اور ہم صرف ایک حد تک ان کو بیان کر سکتے ہیں. Now today I am going to remind you آج میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف لاؤں گا کہ verse اهدنا الصراط المستقيم ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کو اس دعا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. already اس سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی دعا کے کس قسم کے تراجم کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں تاکہ پھر ہم اس طریق سے عبادت کریں جیسا کہ وہ چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کریں. these two verses are coupled. اور اسی لحاظ سے یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، That is اور ان کا تعلق کچھ یوں ہے کہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے. or the connotation of the same. اس کا ایک اور ترجمہ جس کے بارے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کچھ یوں ہے We worship you. کہ کیونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس لیے ہم تیری مدد کے ہر لحاظ سے مستحق ہیں، We worship you to the exclusion of all
کیونکہ ہم تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، who shall come to seek help and to اور ہم تیرے پاس ہی مدد کے لیے آئیں گے، نہ کہ اور کسی کے پاس. one other meaning. تو اس کا یہ بھی ایک ترجمہ تھا. اور ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جس سے ہم ان دو آیات پر غور کرتے ہیں تاکہ ان کا جوڑ آنے والی آیات سے کریں. Now there will be a bridge between these two verses. اب ان دو آیات کے درمیان اور آنے والی آیات کے درمیان ایک پل ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم والی آیات. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں To help us اور ہم تیری مدد کے طالب ہیں کہ تو ہماری اس لحاظ سے مدد کر کے ہم تیری عبادت اسی طرح کریں جس طرح تو چاہتا ہے. نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. Which is sought here is یہاں جو اہم ترین مدد جس کی طلب کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے اپنے انعام ظاہر کیے. تو یہ ایک ایسی مسلسل دعا ہے جس میں کوئی روک نہیں. now why this prayer is sought with all that تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ دعا اتنی لمبی تمہید کے بعد کیوں مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. who have been اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ظاہر کیے ہوں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے چن لیا کہ وہ ان پر اپنے انعام ظاہر کرے گا، تو یہ ایک ایسی راہ ہے جس پر چلنا بہت مشکل ہے. the favors required اور ان انعامات ظاہر کرنے کے لیے ایک شرط بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ اعمال آپ کے ہونے چاہیے تاکہ آپ اس راہ پر چلو. and why this prayer is یہی وجہ ہے کہ یہ دعا ہمیں سکھائی جاتی ہے without special کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحم کے بجائے اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہ طلب کیے بجائے tread the path of the آپ ان لوگوں کی راہ پر نہیں چل پاؤ گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ظاہر کیے ہوں. یہ ہے اس کے مختصر معنی. earlier اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا، very clear ان لوگوں کی راہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت میں بڑا واضح کر دیا ہے. Allah wa rasula faulaika یعنی میں یطع اللہ و رسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. 4 categories. یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگوں کے 4 اقسام ہیں یا 4 درجے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام ظاہر کیے ہوں. To seek Allah's help اور ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اس لیے طلب کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ان میں شامل کر دے worthy of those who can be یا ہمیں اتنا قابل کر دے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں، help us join this noble age یا وہ ہماری مدد کرے کہ ہم اس اعلیٰ درجے کے لوگوں میں شامل ہو جائیں، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ظاہر کیے ہوں. now I'm going آپ اس کو جس لحاظ سے بھی دیکھ لو. with a bit more detail اب میں ان لوگوں کے اعمال پر غور کروں گا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ظاہر کیے ہوں، without bringing their conduct into focus special جب تک ہم ان کے اعمال اور رویے پہ خاص طور پر غور نہیں کریں گے we will not be able to learn how to تو اس وقت تک ہم یہ بات نہیں سیکھ پائیں گے کہ ہم کس طرح اس راہ پر چل پڑے. the path of those سب سے پہلے میں انبیاء کی راہ پر غور کرتا ہوں جو اس فہرست میں سب سے پہلے جو سب سے اونچے درجے پر جن کا ذکر ہے. know very clearly اگر ہمیں اچھی طرح پتا ہو کہ وہ کس راہ پر چل پڑے اور وہ راہ تھی کیا جس پہ وہ چل پڑے، then the whole تو ظاہر ہے کہ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ ہم سے امید رکھتا ہے کہ ہم وہ کرے، وہ ہمارے لیے واضح ہو جاتے ہیں. and the dangers attendant upon them اور ایسے خطرات جو اس راہ پر چلنے کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے واضح ہو جائیں گے، better able to اور اسی طریقے سے ہم اپنی رہنمائی بہتر کر سکتے ہیں اور کسی جگہ ٹھوکر کھانے سے بچ سکتے ہیں. as far as the path of the nabiyyin جہاں تک نبیوں کی راہ کا سوال ہے، it has been described in the Holy Quran. تو اس کی وضاحت قرآن کریم بڑی گہرائی سے کرتا ہے، Holy Quran is an account of how بلکہ تمام قرآن کریم اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ انبیاء کا کیا رویہ ہوتا تھا they faced, اور انہوں نے کون سی مشکلات کا سامنا کیا اور ان کی تعلیمات کیا تھیں by whom اور ان کی مخالفت کیوں کی گئی اور کس نے ان کی مخالفت کی. hostility ایسی مخالفت کے دوران
ان کا ان لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا جس نے ان کو ان مشکلات میں ڈالا، and how they spent their nights, their days, اور ان کے دن اور رات کیسے گزرتے تھے، their married life, ان کے کام کیسے ہوتے تھے، ان کی ازدواجی زندگی اور ان کی غیر ازدواجی زندگی، their attitude to their elders, ان کا بڑوں سے حسن سلوک the living ones, اور ان کا مردوں سے سلوک اور بچوں سے سلوک in fact, وغیرہ وغیرہ۔ the entire بلکہ انبیاء کے ذکر کے ذریعے has been discussed. قرآن کریم میں تمام انسانی زندگی کے پہلو کا ذکر کیا گیا ہے۔ So it is a very vast subject. اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، Consider لیکن شروع کرنے کے لیے what a prophet ہم پہلے اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق ایک نبی ہوتا کیا ہے، should be a prophet. Why should there be a prophet? نبی کو کیا ہونا چاہیے اور نبی کی کیا ضرورت ہے، Play in اور نبی کا کیا کردار ہوتا ہے جس کو وہ معاشرے کی اصلاح میں ادا کرتا ہے۔ creating a prophet. اس چیز کا مقصد کیا ہے کہ ایسی مشکلات میں آپ ایک نبی کو بھیج دو، وہ مشکلات جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ So what the purpose of this exercise must be explained اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اس مقصد کی وضاحت کی جائے، very clearly. اور قرآن کریم اس مقصد کو بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ Important and the prominent purpose نبوت کے سلسلے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے to bridge the gap کہ وہ انسانیت اور خدا تعالیٰ کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے اندر ایک پل کھڑا کر دے، and the correct orientation. اور تاکہ وہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرے جو کہ ان کا خالق ہے، They call people to worship اور جس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف۔ یہ ہے انبیاء کو بھیجنے کا اہم ترین مقصد۔ So starting, I have taken some verses of the اس لیے شروع کرنے کی خاطر میں نے قرآن کریم کی بعض آیات کا انتخاب کیا ہے جو اس مقصد کو بھی بیان کرتے ہیں اور بھی مقاصد بیان کرتے ہیں۔ now. When the prophethood is a اب نبوت اگر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے the tasks they perform are all تو اس لحاظ سے انبیاء جو بھی کام کرتے ہیں وہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی نعمت کے مطابق ہوتے ہیں، blessings and favors of Allah, because it is impossible for the prophets to perform کیونکہ انبیاء کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کرے جو نعمت کے دائرے سے باہر ہوں۔ they stand as favors of Allah. ان کا وجود ہی ایسا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ That would be اس لحاظ سے وہ جو کوئی بھی کام کرے ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نازل کر رہا ہو، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ان کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی نعمت نازل ہوگی، their action. کیونکہ ان کے کام ہی ایسے ہیں جن کے ذریعے وہ نبی مانے جاتے ہیں۔ Each act of prophets is contributed, اس لیے انبیاء کے ہر ایک کام میں یا ہر ایک کام کے ذریعے and if اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کمائی جا سکتی ہیں، اور اگر آپ وہ کام اسی طرح کرو جس طرح وہ کرتے تھے that Allah may تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات آپ پر اسی طرح ظاہر کرے جس طرح وہ ان انبیاء پر ظاہر کرتا تھا۔ so the first important thing is اور اسی لیے سب سے پہلی اہم چیز عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ verses from which we اور اگر آپ اس آیت پر غور کرو جس سے ہم نے یہ اس تمام چیز کی ابتدا کی تھی، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ ہماری دعا میں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد، and thee alone. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ When this prayer leads us to the path اور جب یہ دعا ہمیں ان لوگوں کی راہ کی طرف لے کے جاتی ہے جن پر انعامات ظاہر ہوں، تو ایک دفعہ پھر عبادت کے سوال سے کام شروع ہوتا ہے۔ the word up, ہم اللہ تعالیٰ سے عبادت کے ذریعے تعلق شروع کرتے ہیں۔ all the verses previous to this جس طرح آپ کو یاد ہے کہ اس آیت سے پہلے تمام آیات یعنی ایاک نعبد سے پہلے ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر غائب کے سیغے میں ہوتا ہے۔ contact between mankind and انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سورہ فاتحہ کی شروع والی آیات میں کوئی کسی قسم کے تعلق کا ذکر نہیں ہے، is established is by لیکن ایاک نعبد کے ذریعے انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سب سے پہلا تعلق شروع ہوتا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں to worship thee. کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور صرف تیری عبادت کریں گے، نہ کسی اور کی۔ Is the most اس لحاظ سے عبودیت سب سے اہم ترین چیز ہے۔
یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے تعلق کہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے. یہ ہے سب سے اہم ترین چیز جس کا ذکر سورہ فاتحہ کرتی ہے. اس لیے جب آپ ان لوگوں کی راہ تک پہنچ جاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کے انعام ظاہر ہوں تو ان لوگوں کے کردار میں سب سے نمایاں چیز عبادت ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین عبادت کرنے والے ہوں گے. ان کا زیادہ سے زیادہ زور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ہوگا. یہ ہے ان کی تمام زندگی کا سرمایہ. یہ ہے ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں خاصیت. اس لحاظ سے وہ اس چیز کو باقی تمام تعلیمات پر سب سے زیادہ اہمیت دیں گے. اور سب سے پہلی چیز جس کو وہ اہمیت دیں گے وہ یہ ہوگی کہ عبادت کی جائے، اور اس عبادت کی طرف وہ تمام انسانیت کو دعوت دیں گے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو نبوت میں خاص طور پر پائی جاتی ہے. شروع سے لے کے آخر تک یہ ہے وہ خاص چیز جو نبیوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ کبھی بھی ٹوٹی نہیں. اور قرآن کریم کے مطابق اسے دین قیمہ کہا جاتا ہے. دین قیمہ یعنی وہ دین جو ہمیشہ کے لیے رہے. تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں لکھا ہے کہ وہ عبادت ہے. تو عبادت پر بہت زور ڈالا گیا ہے. اسی لیے میں بار بار تحریکیں کرتا ہوں جس میں میں جماعت احمدیہ کو یہ یاد دہانی دلاتا ہوں کہ وہ نمازوں پر خاص زور دے. جب تک ہم تعداد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے بہترین عبادت کرنے والے نہ بن جائیں، اور جب تک ہماری عبادت کے معیار سب سے بہترین نہ ہو جائیں، تو اس وقت تک ہم یہ اعلان نہیں کر سکتے کہ ہم نبوت کے نمائندگان ہیں. کیونکہ عبادت اور نبوت کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ناممکن ہے. عبادت کے بغیر نبوت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور کسی بھی ایسی عبادت کا تصور نہیں کیا جا سکتا جسے نبیوں نے نہ سکھائی ہو. اس لحاظ سے شروع میں یہ سفر بنا نبیوں کی تعلیم کے طے کیا گیا. شروع میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہمیں وہ صفات اچھی لگنے لگ جاتی ہیں. ہمیں اس خدا سے محبت ہونے لگ جاتی ہے جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے ہی وہ خواہش پیدا ہوئی اسی وقت خود ہی ایک دعا بھی نکلی. گویا کہ اس خواہش نے خود بخود اس دعا کو جاری کر دیا. ہم تیری عبادت کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ عبادت ہے کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری اتباع کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس کے ذریعے ہم تجھ سے تعلق جوڑ لیں. لیکن جہاں تک ہمارا سوال ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا. ہمارے لیے یہ کام تو بالکل ہی نیا ہے، اور اسی لیے ہم تیری مدد چاہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مدد کیسے آئے گی اگر کوئی تعلق نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائے گا کیسے کہ ہم عبادت کیسے کریں. اسی لیے یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم کی طرف لے کر جاتی ہے. ہمیں ان لوگوں کی راہ پر لے کر جا جن کو پہلے سے سکھایا گیا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، یعنی تو نے ان کو سکھایا ہے، اور انہی لوگوں نے دوسروں کو بھی سکھایا ہے کہ کیسے عبادت کرنی چاہیے. یہ ان کی زندگی اور تخلیق کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ وہ دوسروں کو عبادت کے طریق سکھائیں. اب اس بات کے ذریعے جب ہم قرآن کریم میں بعض انبیاء کا حوالہ پڑھتے ہیں تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ عبادت نبوت کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے. اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور اس نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے لیے ایک نذیر ہوں کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ تعالیٰ کی.
یقیناً میں تمہاری خاطر ایک سخت دن کے عذاب کے لیے پریشان ہوں۔ also introduced. یہاں ایک نئے پہلو کا ذکر ہے That desire to worship, it seems, کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عبادت کی خواہش ایک فطرتی خواہش ہے۔ introduced to man اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کے متعلق علم نہ دیا جاتا تو پھر انسان اپنے ہی اللہ بنائے پھرتا اور اپنے ہی بت بناتا جن کے ذریعے وہ اس کی عبادت کرتا۔ if you do not worship God, اس لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرو تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کسی کی تو عبادت کرو، maybe an ورنہ پھر آپ ایک ایسا خدا بنا لو گے جو آپ کے مطابق خدا ہو۔ ideal, maybe a philosophy, اگر کسی گمان کے مطابق نہیں بناؤ گے تو ایک فلسفے کے مطابق بنا لو گے، اور اگر آپ کسی فلسفے کی عبادت نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی انا کو خدا بنا لو۔ اس لحاظ سے انسان عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لحاظ سے جو تنبیہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی کہ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ تمہیں عبادت کرنی ہے، لیکن میں آپ کو یہ تنبیہ دیتا ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کی نہیں، کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے تو آپ تباہ ہو جاؤ گے۔ here is a very اب یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے we must follow in further detail. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر مزید غور کریں، We have come across کیونکہ آج کے زمانے پہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بعض ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں، academicians, I should say, اور یہ آج کے زمانے میں مذہبی فلسفی ایسے اعتراضات کرتے ہیں، to the said خاص طور پہ وہ لوگ جو اینتھروپولوجی پڑھتے ہیں، یعنی انسان نے کیسے نشو و نما پائی، اور سوشیولوجی پڑھنے والے بھی یہ اعتراضات کرتے ہیں، and also those connected with the subject, اور وہ لوگ بھی جو سائنسی سوشلزم پڑھتے ہیں۔ they know that from all these branches of sciences, انہوں نے سائنس کی ان تمام شاخوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق ایک اعتراض کیا ہے، God اس بات پر اصرار کرتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ انسان کی تخلیق ہے، کیونکہ اگر آپ پوری دنیا پر غور کرو، جہاں کہیں بھی آپ غور کرو تو کسی نہ قسم کے خدا کو بنایا گیا ہے، right from اور آپ شروع سے لے کے آخر تک جس بھی زمانے پر غور کرو تو ہمیشہ آپ کو خدا تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی اس زمانے کا تصور ملے گا، human imagination. یعنی ایسا خدا جو انسانی سوچ کے مطابق ہو۔ So they believe, these scientists and these philosophers, اس لحاظ سے یہ سائنسدان اور فلسفی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں God, کہ انسان نے اپنے خدا کو بنایا ہے، not that God created, نہ کہ خدا نے انسان کو بنایا ہو۔ God has been created by man. Now, as far as this tendency is concerned, اب جہاں تک اس بات کا ذکر ہے تو قرآن کریم اس کا انکار نہیں کرتا، only the inference which they draw is rejected by the Holy Quran. The Holy Quran looks at the same قرآن کریم ان تمام حقیقتوں کو ایک مختلف نظریے سے دیکھتا ہے and draws a completely different اور ایک بالکل ہی مختلف قسم کا نتیجہ پیش کرتا ہے۔ created man. اب جہاں تک اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس نے انسان کو بنایا ہے، تو اس چیز کے ذریعے انسان پر ایک بہت ہی گہرا اثر پڑا ہے جو اسے یہ بات یاد دلاتا ہے کہ وہ اس کا خدا نہیں، وہ اکیلا نہیں، His answer, وہ بے نیاز نہیں، there is some, ایک وجود ہے جس کو اس نے جواب دینا ہے، ایک وجود ہے جو اس کی تخلیق کا ذمہ دار ہے، اور لازمی ہے کہ وہ اس عظیم وجود کے سامنے جھکے۔ یہ انسان کے اندر ایک ایسی رچی ہوئی سوچ ہے جو دراصل اس کی فطرت ہے۔ guided by Allah Himself, جب تک اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہ کرے اور بتائے کہ تم میری عبادت کرو and تو اس وقت تک وہ اپنی فطرت کی اتباع کرے گا، اور جہاں کہیں بھی اس کی فطرت اس کو لے کے چلے گی وہ اسی کے پیچھے جائے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ اپنے لیے خدا بنا لے، کیونکہ اس کے اندر ایک فطرتی خواہش ہے کہ وہ کسی چیز کی عبادت کرے۔ desire was not created in him, اگر اس کے اندر یہ خواہش نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی کسی مذہب کے پیچھے نہ جاتا، or never be اور وہ کبھی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی خدا کے سامنے جھکے عبادت کی خاطر، because it entails encumbrances. It also کیونکہ اس کی وجہ سے the man who worships اس شخص میں ذمہ داریاں پیدا ہو جاتی ہیں جب وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یعنی یہ بالکل بھی آسان کام نہیں۔ اس لحاظ سے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خواہش تو موجود ہو،
لیکن یہ خواہش بڑی مشکل قسم کی ذمہ داریوں کی طرف بلا رہی ہے، اور ان کو پورا کرنا آسان کام نہیں۔ اب یہ ہے وہ مسئلہ جس کا ہم نے حل ڈھونڈنا ہے۔ ایک طرف پر جب غیر مذہبی لوگ انہی باتوں پر غور کرتے ہیں تو وہ انسان کے متعلق ایک ہی چیز پاتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اور وہ جب کبھی بھی تھا تو ہمیشہ اس نے کسی کی عبادت کرنی تھی، اور اس عام مشاہدے کی وجہ سے وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ انسان اپنا خدا خود بنا رہا تھا۔ لیکن ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں کہ وہ یہ کام کیوں کرے۔ ان کا عام مشاہدہ تو صحیح ہے، لیکن ان کا یہ موقف کھوکھلا ہے۔ اس میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس سے کوئی وجہ نہیں ثابت ہوتی کہ انسان یہ کام کیوں کرے، تمام دنیا میں بلا وجہ یہ کام کیوں کرے۔ لیکن مذہب سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان یہ کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ واقعی ایک خالق ہے، اور اس خالق کا وجود لازمی تھا۔ تمام دنیا پر غور کرنے کے بعد اور کوئی چارہ ہی نہیں رہتا، اس لیے اگر ایک خالق موجود تھا تو انسان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اس خواہش کے بغیر پیدا ہوتا کہ وہ عبادت کرے۔ ورنہ تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ خالق اور انسان کے درمیان تعلق پیدا ہو۔ لازمی تھا کہ انسان کی طرف سے کوئی محنت ہوتی جس کے ذریعے وہ پل قائم رہتا، اور یہ چیز اس کی فطرت میں پائی جاتی ہے، یعنی اس خواہش میں کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی کی عبادت کرے۔ اس لحاظ سے سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تمہاری خواہش ہے، لیکن ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں کہ جب تک آپ سچے خدا سے مدد نہیں طلب کرو گے تب تک آپ اس خدا تک نہیں لے کے جائے جا سکتے جو اس قابل ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ خواہش تو پیدا ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اندھا دھن اس خواہش کی اتباع کرو اور ایسے علاقوں میں پہنچ جاؤ جو آپ کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ آپ کے لیے تباہی کا باعث بنے۔ اسی لیے یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ وہ رہنمائی کرے اور بالآخر آپ کو نبیوں کی طرف لے جائے۔ اور جب ہم نبیوں کی طرف لے کر جائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی تنبیہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو وہ عبادت کے متعلق کہتے ہیں، اور وہ موضوع کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے سورہ فاتحہ میں اسے چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیں بڑے واضح طور پر وہ بات بتا رہے ہیں جس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان ہے، یعنی میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اگر تم سچے خدا کی عبادت نہیں کرو گے تو لازمی ہے کہ تم غلط خداؤں کی عبادت شروع کر دو گے، اور میں اس غلط عبادت کے متعلق تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، کیونکہ صرف عبادت تمہاری تخلیق کا مقصد نہیں تھا۔ تمہاری تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ تم سچے خدا کی عبادت کرو۔ اسی طرح وہ عبادت کی خواہش جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائے۔ اس لحاظ سے انبیاء کی ضرورت کا اچھی طرح پتہ چلتا ہے، اور ان کا سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ نہ تو صرف ہمیں ہماری رب کی طرف ذمہ داریوں کے متعلق یاد دہانی کروائے بلکہ وہ ہمیں آگاہ بھی کرے اور ہماری عبادت کے رخ کو صحیح کرے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے نہ کہ وہ جو عبادت کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہوں۔ اب یہ عبادت کے متعلق موضوع ہر نبی کے سلسلے میں دہرایا گیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے اسی پیغام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دہراتے ہیں۔ یہاں بھی وہ عبادت کے متعلق توجہ دلا رہے ہیں۔ تمام انبیاء اس اہم مقصد کی خاطر آئے کہ وہ عبادت پر زور ڈالے اور وہ لوگوں کو یہ سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔
Ad repeated the ایک دفعہ پھر حضرت عاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی چیز کو دہرایا. people, O my people, انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور یاد رکھو کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں. that یعنی وہی تنبیہ led astray کہ ہو سکتا ہے کہ آپ گمراہ ہو جاؤ اور دوسری چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر لو، لیکن میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں. صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. Again the same subject is repeated with the same word. وہی موضوع پھر سے دہرایا جا رہا ہے اور اس میں بھی وہی تنبیہ ہے. Saleh, he said, اور سمود کی طرف ہم نے ان کا بھائی صالح بھیجا no other جس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں. یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلا نشان ظاہر ہوا ہے. أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. The same message verbatim is repeated. وہی پیغام مختلف انبیاء مختلف علاقوں میں اور مختلف زمانوں میں دہراتے چلے جا رہے ہیں، And having no direct relationship with those, اور ان انبیاء کے درمیان کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، same message لیکن وہ وہی پیغام یکے بعد دیگرے اور مسلسل طور پر لوگوں کو پہنچا رہے تھے. فَجَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. And Moses again declared اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی پیغام کو دہرایا، اور حضرت داؤد اور سلیمان اور تمام انبیاء جو ان کے بعد آئے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، emphasis on. اور انہوں نے اپنے سے پہلے تمام انبیاء سے زیادہ عبادت پر زور ڈالا ہے. Now before I come to the second part, اب اس سے پہلے کہ میں انبیاء کی تخلیق کے مقصد کے دوسرے حصے کے متعلق گفتگو کروں، یعنی نعمت کے متعلق، تو اس سے پہلے آپ مجھے عبادت کے موضوع پر مزید کچھ بیان کرنے دیں explain why اور مجھے اس بات کی وضاحت کرنے دیں do not کہ یہ تنبیہ کیوں دی جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کی نہیں. ہمارے لیے اور تمام انسانیت کے لیے بہت ضروری ہے. question of jealousy on the part دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی حسد کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے اس لیے تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو. کچھ لوگ شرک کے موضوع کو صرف اس حد تک سمجھتے ہیں، they understand that Allah وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حسد کرنے والا ہے. human terms, but انسانی طور پر حاسد نہیں بلکہ اپنی عظمت کے لحاظ سے حاسد، he is also jealous, no doubt about it. This is one اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو اس کی ایک صفت ہے. to declare jealousy being the only reason why he should لیکن صرف یہ کہنا کہ حسد ہی ایک وجہ ہے جس کی بنا پر وہ ہمیں دوسروں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے اور وہ ہمیں اتنی سخت سزا دیتا ہے، towards punishing اور وہ لوگ جو کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان سے وہ اتنا سخت رویہ اختیار کرتا ہے، گویا کہ وہ ہمیں اس چیز کے بارے میں آگاہ کر رہا ہو کہ وہ ہر دوسرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کے گناہ کو نہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراؤ گے تو وہ معاف نہیں کرے گا. laid on this. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا زیادہ زور کیوں ڈالا جاتا ہے اس بات پہ؟ Worship as in positive terms, you worship Allah کیوں نہ اسے عام طور پہ لیا جائے کہ چلو بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور دوسروں کے بارے میں بھول جاؤ. of the destruction of human value اور اس کی وجہ یہ ہے کہ is caused انسان کو سب سے زیادہ نقصان اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. subject is not a very simple subject. اور یہ کوئی اتنا آسان سا موضوع نہیں ہے کہ آپ اس کو بڑے آرام سے اس سے نبٹ لو. اس میں بڑی گہری اور دقیق نزاکتیں ہیں، You must understand the subject of worshipping اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس موضوع کو یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کو اچھی طرح سمجھیں، ورنہ ہم اس راہ پر نہیں چل سکتے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات ظاہر کیے ہوں. requires also اس لیے نعمت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان پہلوؤں کو بھی سمجھو جن کے ذریعے نعمت تباہ کی جاتی ہے، anything but name some destruction. اور وہ اس نعمت کو نعمت سے تباہی میں تبدیل کر دیتی ہے. The subject of worshipping other than Allah in greater detail
The Holy Quran deals with this subject قرآن کریم اس موضوع کے متعلق بہت ساری جگہوں پر ذکر کرتا ہے clearly laying down before us the اور ہمارے لیے اس کے نقصانات بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے worship we permit ourselves to, اور کس قسم کا شرک ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے why we do it. اور کن وجوہات کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں. The most important fact to be believed, to be سب سے ضروری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے whenever we worship, کہ جب کبھی بھی ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں we try to be like him, تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرح بنیں. try to follow his desires, ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی خواہشات کی اتباع کریں his injunctions, his اور جو وہ باتیں کرتا ہے ان کی بھی ہم اتباع کریں. if the object of our worship اس لحاظ سے اگر ہماری عبادت کا دار و مدار کامل ہو اور اچھا ہو would be perfect and good, تو اسی وجہ سے پھر ہمارا طرز عمل بھی صحیح ہوگا. if there is some defect, some flaw, some short, اگر ہماری عبادت کے دار و مدار میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا we put him as paragon of virtue, اور چونکہ ہم نے اس پر بہت زیادہ اہمیت ڈال دی ہوگی کہ ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں into the same shortfalls which are a part تو فطرتی طور پر ہم بھی ان نقائص کی پیروی کر رہے ہوں گے جو ہماری عبادت کے دار و مدار میں پائے جائیں گے would be اور ہمارے اندر بھی وہی نقائص پائے جائیں گے جو ہمارے عبادت کے دار و مدار میں پائے جائیں گے. simple and straightforward reason why یہی ایک سادہ سی وجہ ہے جس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتے Allah, everything else, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام دوسری چیزیں نامکمل ہیں. no perfect virtue اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی بہترین یا کامل طرز عمل نہیں پایا جا سکتا. we follow, اس لحاظ سے جب ہم عبادت کرتے ہیں we follow تو یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے ہیں یا ایسے خداؤں کی اتباع کرتے ہیں جن کو ہم بناتے ہیں اور ہم بالکل ہی ان کے تحت مغلوب ہو جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں عبادت. entirely to that ہم مکمل طور پر اس چیز کے ہو جاتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. at اب آپ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ بعض دوسرے معبودوں پر غور کرو گے جن کو انسانوں نے بنایا ہے, if you worship a snake, اگر آپ ایک سانپ کی عبادت کرتے ہو جیسا کہ بعض ہندو کرتے ہیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سانپ خدا ہے اور لازمی ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, or اور اسی طریقے سے سانپ کی عادتوں کا بہت احترام کیا جاتا ہے ورنہ اس کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. to bite اس کی یہ عادت یعنی اچانک کسی کو ڈس دینا اور اس پہ اپنا زہر ڈالنا and his character of hiding himself and the style of اور وہ جس طرح اپنے آپ کو چھپاتا ہے not praise, اور اگر اس کے متعلق ہر وہ چیز قابل تعریف نہ ہو تو کوئی بھی اس کی کبھی عبادت نہ کرے. اسی طرح اگر آپ بجلی کی عبادت کرو, اگر آپ سورج کی عبادت کرو اور اگر آپ چاند کی عبادت کرو held in high esteem تو لازمی ہے کہ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کو بہت زیادہ اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ ان کے اندر بعض ایسی خاصیتیں ہیں جس سے انسانیت مانوس ہوتی ہے, also the features which are not لیکن اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جو دلکش نہیں ہیں, جن میں نقص ہے, which you, if you follow them, اور اگر آپ ان کی اتباع کرو گے be led to a اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک ایسے طرز عمل کی اتباع کرنا شروع کر دو گے جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوگا. you will not be safe as a social animal آپ کسی بھی لحاظ سے محفوظ نہیں رہو گے. from you. I mean, people will not feel in peace about لوگ آپ کی موجودگی کے بارے میں امن نہیں محسوس کریں گے those whom you worship would also کیونکہ جن چیزوں کی آپ عبادت کرتے ہو وہ یہ بات چاہیں گے کہ آپ بھی they have that in اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ غلط طرز عمل رکھو کیونکہ ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اس لحاظ سے اگر آپ کی عبادت کا دار و مدار غلط ہوگا تو اس معبود کی غلطیاں بھی آپ میں پائی جائیں گی. یہ ایک وجہ ہے جس کی بنا پر بت پرستی کی اجازت نہیں. دوسری وجہ یہ ہے you worship somebody کہ اگر آپ کسی شخص یا کسی چیز کی عبادت کرتے ہو knowing what that thing is, اور آپ یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ چیز ہے کیا that thing ever responding اور وہ چیز کبھی آپ کا جواب بھی نہیں دیتی, without your there is اور جب تک یہ بات ممکن ہی نہ ہو کہ آپ اس وجود کے ساتھ تعلق میں آؤ
اور اس سے کوئی رہنمائی حاصل کرو becomes totally hollow. تو وہ ایک ایسی عبادت ہے جو بالکل ہی کھوکھلی ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں. And that being so, then اور اگر اس طرح ہو تو پھر about آپ اس معبود کے متعلق باتیں بنانا شروع کر دیتے ہو اور ان باتوں کو اس کی طرف منسوب کر دیتے ہو. what you worship is not a real اور جس چیز کی آپ عبادت کرتے ہو دراصل وہ آپ کی سوچ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی. دراصل آپ اس وقت اپنے ہی تصور کی عبادت کر رہے ہوتے ہو، یعنی وہ تصور جو آپ نے خود بنایا ہو. Now, when you look at the Greek mythology, اور جب آپ گریک میتھولوجی پر غور کرتے ہو تو بالکل اسی چیز کا مظاہرہ ہوا تھا. they worshipped وہ قانون قدرت کے حصوں کی عبادت کرتے تھے، ایسی چیزیں جن پر ان کی کوئی طاقت نہیں تھی. some of their members. وہ قانون قدرت کے بعض جلووں سے بہت مرعوب تھے. They worshipped وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، وہ ہواؤں کی پرستش کرتے تھے، وہ سمندروں کی پرستش کرتے تھے، also all other elements of اور قانون قدرت کے تمام ایسے پہلو جن کا بعض اوقات اس رنگ میں مشاہدہ کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی شخص مرعوب ہوتا تھا. strike, where they could kill, where یعنی ایسے نظارے جس میں لوگ مر جاتے تھے and all اور چیزیں تباہ کر دی جاتی تھیں. they were benign. اور یہ بات بھی They could کہ جب یہ قانون قدرت کے پہلو نرمی اختیار کرتے تھے تو بہت سارے فائدے بھی ملتے تھے ان سے. اس لحاظ سے یہ تھا ان کا ان معبودان کے متعلق علم. لیکن یہ ہو نہیں سکا کہ وہ سورج کے ساتھ کوئی تعلق بنائے یا وہ سورج کی فطرت کو جان سکے. جب وہ سورج کی عبادت کرتے تھے تو سورج کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آتا تھا. حقیقت میں تو ان کو یہ ہی نہیں پتا تھا کہ سورج کو کس چیز سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سورج ان سے چاہتا کیا ہے. trying to explain اور اسی چیز کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی چیزوں کے متعلق جو آپ کو جواب ہی نہیں دیتی اور جن سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو. اب چونکہ وہ آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو خود تصور کرنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور ابتدا میں سورج کی عبادت کرنے والے بالکل یہی کرتے تھے. whether they were the worshippers of sun in Egypt خواہ وہ سورج کی عبادت کرنے والے مصر میں ہوں یا دنیا کے کسی اور حصے میں، یا وہ یونان میں ہو یا اٹلی میں ہو یا جہاں کہیں بھی وہ ہو، about ان سب میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ تمام ایسے لوگ تھے جو سورج کی طاقت سے مرعوب تھے اور اس کے وجود سے مرعوب تھے. and they wanted to please that God. اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس معبود کو خوش کریں، اور اس چیز کا مظاہرہ وہ خوف سے کرتے تھے. لیکن ان کو پھر بھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ وہ اس کو کیسے خوش کریں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنی ہی تعلیمات کو ایجاد کر دیا ایک مصنوعی خدا کے نام پر. اور چونکہ وہ انسان کی بنائی ہوئی تعلیمات تھی جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں تھی، تو لازمی تھا کہ وہ تعلیمات ناقصی ہوتی. اور ان تعلیمات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف انتقام لیں، اور وہ ایسی تعلیمات تھی جو بہت ہی محدود تھی. With the result that wherever you اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو سورج کی پرستش کا ذکر ملے تو آپ کو ہمیشہ ادھر ایسی تعلیمات ملیں گی جو انسانی معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. they are وہ نہ تو صرف بے انصاف ہے بلکہ بعض اوقات ایسی تعلیمات بہت ظالم بھی ہوتی ہیں. in the name of مثال کے طور پر سورج پرستش کے نام میں at the altar بعض کنوارے اور کنواریوں کو ایسے مزاروں پر ذبح کیا گیا ہے جہاں سورج کی پرستش کی جائے، یعنی انسانی زندگی کی قربانی دی گئی ہے. large number of human beings اور بعض دفعہ انسانوں کی بڑی بھاری تعداد قربان اور تباہ کر دی گئی ہے that God صرف اس مقصد کے لیے کہ اس سورج کو خوش کر دیا جائے، یعنی اس خیالی معبود کو. اور ان کے مطابق اس معبود کو خوش کرنے کا یہ طریق تھا کہ آپ ہر اس چیز کو تباہ کر دو جو اس معبود کے خلاف ہے، یعنی آپ کے پاس اس چیز کی اجازت ہو کہ آپ ہر اس چیز کو تباہ کر دو جو اس معبود کے خلاف ہے. they also اور نہ تو صرف یہ بلکہ some contradiction بلکہ ان کو قانون قدرت میں بھی تضاد نظر آنے لگ گئے تھے. بعض وقتوں میں ایسے خدا تھے یا ایسے معبود تھے جو ان کو بڑے عظیم لگتے تھے، were overshadowed by some other power لیکن پھر ان کو قانون قدرت میں بعض اور طاقتیں نظر آ گئی جو ان عظیم معبودوں کی حیثیت ان کے سامنے ختم کر دیتی تھی. مثال کے طور پر جب
ہواؤں کے ذریعے بادل نظر آنے لگ جاتے تھے تو سورج غائب ہو جاتا تھا. or the clouds, گویا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بارش سب سے طاقتور چیز ہے، and they seem to be to have اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج کے خدا پر فوقیت حاصل کر دی گئی ہے. the phenomenon, and some attribute تو جب وہ اس چیز پر غور کرتے تھے تو پھر وہ ایسی باتیں بیان کرتے تھے جیسے کہ سمندروں کا خدا سورج کے خدا سے زیادہ طاقتور ہے. are perhaps stronger than the sun god. So they started worshipping ocean gods. اور پھر اس کے بعد وہ سمندر کے خدا کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے. The ocean god اور پھر سے وہی مسئلہ شروع ہو جاتا تھا کہ سمندروں کا خدا ان سے چاہتا کیا ہے اور وہ سمندروں کے خدا کو کیسے خوش کر سکتے ہیں. اور کیونکہ وہ اس بات کو کبھی جان ہی نہیں سکے، کیونکہ سمندروں کا خدا تو ان کا ایک خیالی تصور تھا اور ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ان کو کسی رہنمائی کی طرف لے کر جائے، تو پھر انہوں نے مزید خیالات ایجاد کر لیے. things about how to اور ایسے لوگ جو اس طرح کے تصور کرتے تھے، کہ تصور بناتے تھے کہ کس طرح ایسے خداؤں کو خوش کیا جائے، ان کو اوریکلز کہا جاتا تھا. اور وہ ان مصنوعی خداؤں کے متعلق بہت سارے نئے قسم کے خیالات کی ایجاد کرتے تھے، of life کیونکہ زندگی کی ایک حقیقت ہے can ever respond. کہ ایسا مصنوعی خدا جواب دے ہی نہیں سکتا، ایسا مصنوعی خدا لوگوں کی رہنمائی کر ہی نہیں سکتا. From these gods, کیونکہ جب آپ ان مصنوعی خداؤں سے رہنمائی طلب کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بعض ایسے لوگوں سے جا کے ملو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ان مصنوعی خداؤں کے ساتھ کوئی تعلق ہے. تو اس طرح رہبانیت کی شروعات ہوئی جو کہ بالکل ہی جھوٹ پر مبنی ہے، consciously false priesthood, جان بوجھ کر جھوٹی رہبانیت، attributed things to their جنہوں نے اپنے مصنوعی خداؤں کے متعلق جھوٹے خیالات کا تصور ظاہر کیا یا قائم کیا اور انہی خیالات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے. اس لحاظ سے اس زمانے میں تمام ظلم، اور میں آپ کو اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا تھا ان مصنوعی خداؤں کے نام پر، how much ignorance was taught. اور ان خیالی خداؤں کے نام پر بہت ساری جاہلیت پھیلائی گئی تھی، وہ سب بھی دھوکے بازی کی طریق سے. Became a hierarchy اور وہ کیا طریق تھا جس سے وہ خود ایک حکومت بن گئے، of their own empires over these اور انہوں نے ان جاہل لوگوں پر کیسے اپنی سلطنتیں قائم کی، اور وہ جھوٹ کے نام پر کتنے زیادہ طاقتور تھے. what intrigues were played with the great empires and how they were their down. اور یہ بھی کہ انہوں نے کیسے بہت ساری سلطنتوں کو تباہ کر دیا صرف جھوٹ کے نام پر، یعنی ایسے بد نتائج جو ان جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھنے کے تصور میں ظاہر ہوتے تھے. Question of jealousy of the اس لحاظ سے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسد کا سوال نہیں ہے، یہ تو گویا ایسے ہے کہ آپ اس تمام مسئلے پر ایک اوپر سے نگاہ ڈال رہے ہو. The fact is that idol worship سچ تو یہ ہے کہ بت پرستی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شخص کسی اور چیز کی عبادت کر رہا ہو. it no longer remains a personal affair. بات صرف ذاتی پیمانے پر نہیں رہتی، It creates false edifices. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے بہت ساری غلط قسم کی روایات جاری ہو جاتی ہیں، Those false institutions, اور ان غلط روایات کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان بالآخر انسانیت کو پہنچتا ہے. اور چونکہ قرآن کریم متعدد دفعہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ایسے معبودان باطلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بن سکتا، why this has been اور ایک خاص وجہ ہے کہ قرآن کریم اس چیز کو بہت دفعہ بیان کرتا ہے. the reason is that because اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا جا سکتا، تو جو بات بھی ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ دراصل کسی انسان کی بنائی ہوئی بات ہے. اور چونکہ وہ لوگ جو دوسروں کے بارے میں جھوٹی باتیں بناتے ہیں وہ خود جھوٹے ہوتے ہیں، so no good can ever تو اس لحاظ سے کوئی بھی اچھائی جھوٹے لوگوں میں سے نہیں نکل سکتی. یہ بات اس سے زیادہ سادہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. اسی طرح بت پرستی کی تاریخ اور بت پرستی کرنے والوں کی تاریخ دراصل ایک ایسی تاریخ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے، fraudulent institutions غلط باتوں پر مبنی ہے، which created chains in the جن کی وجہ سے انسان کی ترقی میں روکے پیدا ہو گئی، kept them under bondage of total ignorance. جس کی وجہ سے وہ جاہلیت کے غلام بن کے رہ گئے اور ہزاروں سالوں کے لیے وہ بن کے رہ گئے. To remove that idol اور اگر آپ اس بت پرستی کو
انسانیت کی تاریخ سے الگ کر دو you will see man developing so healthy, تو آپ اس چیز کو دیکھو گے کہ انسان نے بڑے اچھے طریقے سے ترقی کی ہے rapid, making. اور بڑی تیز رفتار سے اس نے ترقی کی ہے. So one of the most important reasons why this is اس لیے ایک اہم بات جس کی وجہ سے idol worship بت پرستی اتنی سختی سے منع کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہی مقصد کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. equal to our own interests. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ہم بت پرستی میں شامل ہو جائیں گے تو پھر اس کے ذریعے ہم ایک جماعتی پیمانے پہ خودکشی کر رہے ہوں گے. Question jealousy. اس لحاظ سے بات صرف حسد کی نہیں ہے. Study this. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس پر مزید غور کرتے ہیں Second reason why this is so strongly condemned. تو وہ دوسری وجہ جس کی بنا پر اس کی اتنی سخت ممانعت وہ یہ ہے Leads you to self-aggrandizement کہ بت پرستی کے ذریعے انسان کے اندر ایک خود پسندی کا پہلو پایا جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کی ہی عبادت بطور انسان کرنے لگتا ہے، یعنی اپنی انا کی عبادت. اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو بت پرستی کی تاریخ میں نظر آتی ہے. Every idol worshipping nation. ہر بت پرست قوم نے بالآخر انسان کی عبادت کرنا شروع کر دیا تھا. Pharaohs were created. بڑے بڑے فرعون بنائے گئے، حکمران بنائے گئے، Temporal head, یا تو عارضی طور پر سرداران یا مذہبی سرداران، ultimately they stood لیکن عمومی طور پر وہ ان خداؤں کے نمائندگان بن کے آگے آئے تھے جن کی طرف وہ دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ ان کی عبادت کرو. there had to be some اور ان کے نزدیک کیونکہ ضروری تھا کہ کوئی جیتی جاگتی مثال ان کے سامنے ہو تو ان کو لگا کہ کیوں نہ انسانوں کی عبادت کی جائے، and when اور اسی طرح پھر انسان کے سامنے جھکتا تھا. اور جب انسان کے سامنے جھکنے لگ جائے communism is تو پھر بہت ہی غلط قسم کی فیشزم اور کمیونزم پیدا ہوتی ہے. communism, that is another. میں ان کو فیشزم اور کمیونزم کیوں کہتا ہوں یہ تو ایک اور موضوع ہے، میری ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ان کو کہتا ہوں. For the time being, let it suffice. لیکن فی الحال بات یہاں تک رہنے دے کہ Great despot جہاں کہیں بھی آپ کو اس طرح کی جابرانہ حکومت نظر آئے یا یہ ظالم قسم کی حکومت نظر آئے جس نے انسانیت پر بہت زیادہ ظلم کیے ہوں، تو ان تمام جابرانہ اور ظالم حکومتوں کی بنیاد میں آپ کو بت پرستی نظر آئے گی. جہاں کہیں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک سچے خدا کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہاں آپ کو کوئی جابر حکومت نہیں نظر آئے گی یا ظالم حکومت نہیں نظر آئے گی. سچ تو یہی ہے کہ وہ بت پرستی کی ایجاد ہے. when idol worshipping is اس بات کے باوجود جب بت پرستی کی مخالفت کی جاتی ہے it is for the sake of تو یہ صرف انسانیت کے فائدے کی خاطر ہے، Allah. اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں. Now these and there are many others اب یہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کو میں یکے بعد دیگرے گن سکتا ہوں. make us believe positively تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی خود غرضی نہیں. none other. When he does so and when he emphasizes so, جب وہ یہ کہتا ہے کہ صرف میری عبادت کرو اور جب انبیاء بھی اس بات پر زور ڈالتے ہیں not for the sake of تو یہ صرف ہمارے فائدے کے لیے ہے، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خود پسندی کی خاطر ہے. part. As far as the first اب یہ منفی پہلو تھا. جہاں تک اچھے پہلو کا تعلق ہے year, تو اس کے بارے میں نے اپنے سورہ فاتحہ والے درس پر پچھلے سال بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور اس سے پچھلے سال Allah, you worship جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایمان اس کے متعلق پختہ ہے کہ وہ اچھا ہے، because you know that he is good. اور کیونکہ آپ اس کی ان صفات کی وجہ سے اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ اچھا ہے جو اس نے اپنے بارے میں نازل کی. There is a positive اور جب آپ اس کی عبادت کرتے ہو تو modus of بعض طریقے ہوتے ہیں جن سے آپ اس تک پہنچ سکتے ہو as a living being. اور اس کے ساتھ ایک جیتے جاگتے ہوئے بندے کی طرح ایک تعلق بنا سکتے ہو، اور اس طرح کہ وہ آپ کا جواب براہ راست دیتا ہے نہ کہ کسی نبی کے ذریعے. The whole relationship between of
اس لحاظ سے جہاں تک اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے یعنی انسان کے درمیان، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام انسانیت کر سکتی ہے اور ہر انسان اس چیز کا براہ راست تجربہ کر سکتا ہے. اور ان کی زندگیوں میں اس چیز کا مظاہرہ ہو سکتا ہے کہ ایک جیتا جاگتا خدا ہے جس سے ہر شخص رابطہ کر سکتا ہے، اور اس رابطے کا ذریعہ عبادت یا دعا ہے. اس لحاظ سے کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے تو اس وجہ سے انبیاء نے اس پر خاص زور ڈالا تھا. ان کا پہلا اختلاف بت پرستوں کے ساتھ تھا، اور اسی طرح مشکلات کا سلسلہ شروع ہوا. اب جب آپ یہ آواز اٹھاتے ہو کہ صرف اللہ اور اللہ کی ہی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں، تو یہ بات کہتے ہی ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اپنے اس نعرے میں سچے ہو تو یقیناً آپ ان لوگوں کے ہاتھ نقصان اٹھاؤ گے جو نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس کی مخالفت کریں گے. اس لحاظ سے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، یہ لڑائی دو طرفہ ہے. سب سے پہلے تو ان جماعتوں کے خلاف جو خیالی خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور بہت سارے طریق سے وہ مانتے ہیں کہ وہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا مکمل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی اور خدا ہیں. لیکن آج کے زمانے میں یہ لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آج کے زمانے میں ایسے لوگ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو ہندوؤں کی شکل میں بت پرست نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر تعداد جو پڑھی لکھی ہے وہ اب اس پر ایمان نہیں لاتے. اس لیے اگر کوئی شخص خدا کی عبادت کے متعلق سوال اٹھائے تو ان کو اس کے متعلق کوئی غرض نہیں. وہ اب اپنے معاشرے میں کوئی مشکلات نہیں کھڑی کرتے، کیونکہ ان کا معاشرہ اب دہریت پر مبنی ہے، نہ کہ کسی حقیقی عبادت پر. جہاں کہیں بھی ایک خیالی خدا کی عبادت ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے نعرے لگانا مسئلے کھڑا کرے گا. یہاں بت پرست لوگ مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کے لیے مسئلے ضرور کھڑے ہوتے ہیں یہاں. لیکن اکثر اوقات آج کے زمانے میں اس قسم کے بت پرست لوگ اتنی اہمیت کے حامل نہیں، لیکن اور قسم کے بت پرست وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جگہ آ گئے ہیں. اور یہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو بت پرست نہیں کہتے. یہ بعض اوقات کافروں کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ کسی بھی خدا پر ایمان نہیں لاتے، لیکن وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے جلتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے جلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جلتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انسانی معاملات میں عمل دخل کرے. یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روس کے ارد گرد ممالک میں روکا گیا تھا، یعنی تمام وہ ممالک جو آئرن کرٹن کے پیچھے تھے. کمیونسٹ فلسفہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کو کیا مسئلہ ہے اگر کوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. اس کی وجہ یہ ہے وہ خود یہ بات سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کام خود کر سکتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ انسان کی تقدیر کو وہ خود بنائے اور وہ اس میں کسی بھی چیز کا عمل دخل نہیں چاہتے. اس لیے جہاں کہیں بھی وہ کسی دوسرے شخص
سے یہ خطرہ محسوس کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کردار ادا کر رہا ہے، in any way, اور جہاں وہ یہ کوشش کر رہا ہو کہ وہ انسان کی تقدیر کو تبدیل کرے interfering as they consider it with the human affairs, اور انسانی معاملات میں عمل دخل کر رہا ہو، اور اگر وہ یہ بات دیکھیں کہ کوئی شخص لوگوں کو اس راہ کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف اشارہ کرتا ہو جس کو انہوں نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، تو وہ بہت زیادہ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، وہ جو مرضی آئے ہوں۔ picked up تو یہاں ایک لڑائی خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے ایک طرف ہوتے ہیں، who apparently do not اور وہ لوگ جو بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن حقیقت میں وہ بت پرست ہوتے ہیں، وہ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک سوچ کے ساتھ تبدیل کر لیا ہے، انہوں نے انبیاء کو مارکس کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے اور اس سے ملتے جلتے لوگوں کے ساتھ۔ cannot live without God. اس لحاظ سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کے بارے میں یہ تصور نہ رکھو کہ وہ خدا کے بغیر ہے۔ اگر وہ دہریہ ہوتے تو یہ بالکل نہ جلتے۔ ہمارا خدا ان کے خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اور ان کا خدا ان کی اپنی انانیت ہے، That they consider themselves to be اور یہ بات بھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی اس کائنات کے مالک ہیں، گویا کہ وہ اس کائنات میں خود بخود آئے، they do not owe anything to anybody. گویا کہ ان کا کسی پہ کوئی قرض نہیں، They are the master. اور چونکہ وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جس پر ان کا اختیار ہے، تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ Definition of God. اور انسان نے شروع سے لے کے آخر تک خدا کے متعلق یہی مطلب سمجھا ہے۔ Immemorial. Anything which owns this universe وہ چیز جو اس کائنات کی اکیلی مالک ہو، owe anything جس کا کسی اور پر کوئی قرض نہیں، answerable to any being outside جس کے لیے لازمی نہیں کہ وہ کسی اور کو جواب دیتا پھرے، for his own actions. جو اپنے تمام افعال کا ذمہ دار ہے اور صرف اپنے خاطر ذمہ دار ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے، Mankind جس کو یہ حق ہے کہ وہ انسانیت کی تقدیر اپنی خواہش کے مطابق بنائے۔ یہی تو خدا ہے۔ God اس طرح کے خداؤں کا تصور ابتدائی بادشاہت کے دوروں میں شروع ہوا تھا، why I bracketed them with communism اور اسی لیے میں نے ان کا حوالہ کمیونزم سے دیا، of communism. گویا کہ کمیونزم کی تخلیق ہے، کیونکہ حقیقت میں تو وہ ایک قسم کی چیز ہی ہیں۔ The old monarchs وہ پرانی بادشاہتیں اپنی مذہبی اصطلاحات اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، declared openly that they were gods, so they should اور وہ یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم خدا ہیں، اس لیے ہماری ہر لحاظ سے ہماری آپ اتباع کرو، اور ہمیں حق ہے کہ آپ ہماری اتباع کرو۔ کم سے کم وہ اپنے اعلان میں تو سچے تھے، لیکن آج کے لوگ جو خدا بنے پھرے ہیں وہ تو سچ نہیں بولتے، وہ بالکل اسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں، pursue you without, وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی اتباع کرو، اور انہوں نے اپنے فلسفے کو بالکل نہیں تبدیل کرنا، and they think that they are the اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اس زمین پر سب سے زیادہ عظیم ہیں، path they have laid down. اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان راہوں سے بھٹکو جن کو انہوں نے بنایا ہے آپ کے لیے۔ لیکن فرق بس اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا نہیں کہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا انسان کا خیال ہے، جبکہ ان کا اپنا وجود ان کا ہی خیال ہے۔ The Holy Quran has been laying so much emphasis. اسی لیے تو قرآن کریم معبودان باطلہ کے رد پر اتنا زیادہ زور ڈال رہا ہے، The Holy Quran, as I have just quoted from, اور جیسا کہ میں نے حضرت نوح کے بارے میں ذکر کیا ہے، is that تو اس وقت سے ہی makes it very یعنی حضرت نوح کے وقت سے قرآن کریم انسانیت کے لیے بالکل واضح کر دیتا ہے کہ تم خدا کے بغیر نہیں جی سکتے، believe in God or not. خواہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں، Cannot live یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن آپ خدا تعالیٰ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ یا تو تم سیدھی راہ پر آؤ یا غلط لوگوں کی راہ پر چلے جاؤ، یا تو تم اس کو قبول کرو یا ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو بالآخر تمہیں تباہ کر دیں گے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ بننے کے قابل نہیں ہے، وہ خدا تعالیٰ نہیں ہے، ان میں وہ کاملیت اور گہرا علم نہیں ہے، یا وہ عظمت نہیں ہے جو صرف خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہے so that is why اور اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں۔ against اور اسی وجہ سے بت پرستی کے خلاف اتنا زیادہ زور ڈالا گیا ہے۔ the past. Don't consider یہ ایک ایسی چیز ہے جو اب ماضی کی طرح نہیں رہی۔ بت پرستی سے صرف یہ نہیں مراد کہ کسی
بت کے سامنے جھک جانا، older model. یہ تو اس کی ایک پرانی قسم تھی. آج کے زمانے میں بت پرستی اور قسم کی بھی کی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہیں. The path of prophets, we have come to understand these. اسی طرح انبیاء کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں یہ چیز ہمیں سمجھائی جاتی ہیں. تو سورہ فاتحہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سکھاتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم. The second emphasis دوسری بات پر جس پر انبیاء زور ڈالتے ہیں on is a better relation وہ یہ ہے between man and کہ انسانوں کے درمیان ایک بہتر تعلق پیدا ہو اور ایک ایسا نظام قائم ہو جو انصاف پر مبنی ہو اور مکمل انصاف ہو. preserve others' rights, کسی کے حق نہ چھینے جائیں، why others' weaknesses. کسی کی کمزوریوں کا فائدہ نہ اٹھایا جائے. Again, it reminds us of communism. اس کے ذریعے ہمیں پھر کمیونزم کی یاد دلائی جاتی ہے. Also speaks about the آپ کو پتہ ہے کہ ان کا خدا بھی ایسی باتیں کرتا ہے. reminds us یہ بات ہمیں یہ چیز بھی یاد دلاتی ہے کہ ان نظام کا اصل مقصد یہ ہے کہ man ایک بہترین معاشرہ بنایا جائے in relation جس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہے would be no اور جس میں کسی بھی قسم کی زیادتی نہ کی جائے، and the rights of each one will be preserved. اور اس میں ہر شخص کے حقوق محفوظ ہوں گے One would be permitted اور کسی شخص کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حق سے زیادہ لے. یہ ہے کمیونزم کی روح. enough, اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ تو تمام مذاہب کی بھی روح ہے. though differently approached. ایک مختلف طریق سے ضرور ہے، لیکن جہاں تک دعوے کی بات ہے تو یہ بالکل ویسے ہی ہے. اس لحاظ سے کمیونزم ایک مذہب ہے، اسے مذہب کے طور پر لینا چاہیے. Islam اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور کمیونزم اکٹھے چل سکتے ہیں، as we please, یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ویسے عبادت کر سکتے ہیں جس طرح ہم چاہیں اور کمیونزم کی بھی پیروی کر سکتے ہیں جس طرح وہ چاہیں، تو یہ ناممکن ہے. possible only to follow the other. اگر آپ ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کی پیروی کرنا چاہو تو یہ پھر ممکن ہے، لیکن آپ دو خداؤں کی ایک وقت میں عبادت نہیں کر سکتے، اور آپ کے لیے یہ ممکن بھی نہیں کہ آپ دونوں کو خوش رکھو. This is, although the subject matter is the same, and authority is acquired by communism in the name اور کمیونزم میں انسان طاقت کو اس طرح استعمال کرتا ہے which belongs گویا کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طاقت استعمال کر رہا ہو. subject is discussed. اور اس موضوع پر اسی طرح گفتگو کی جاتی ہے جیسا کہ مذاہب کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، What should be the best relationship between یعنی انسانوں کے درمیان کیسے تعلقات ہونے چاہیے، what are the rights لوگوں کے فرائض کیا ہے، لوگوں کے حقوق کیا ہیں، begin and where they end. حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے. But in communism, there is no لیکن کمیونزم میں ضمیر کے متعلق کوئی مکمل تعلیم نہیں. between the یہ ایک خاص فرق ہے کمیونسٹ مذہب میں اور خدائی مذاہب میں. morality is not found at all anywhere. اس میں ضمیر کے متعلق کسی بھی پہلو کا ذکر نہیں. No reference is being made to morality. Why this total lack? سوال یہ ہے کہ اس طرح کیوں ہے. Study the teachings of the prophet. جب ہم انبیاء کی تعلیمات پر مزید غور کریں تو پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی کہ اس طرح کیوں ہے Communism and کہ کمیونزم میں ضمیر کے متعلق کوئی تعلیمات ہے ہی نہیں، that is the distinction. اور دین میں ضمیر پر بہت زیادہ زور ڈالا جاتا ہے، یعنی ایک خاص واضح فرق نظر آتا ہے. The first reference to this teaching of انسانی تعلقات کے متعلق تعلیمات کا ذکر سب سے پہلے in Surah Maryam, سورہ مریم میں پایا جاتا ہے، where Hazrat Ismail alayhi salam is mentioned to جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں. Allah tells us about him that he used to emphasize اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ نہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت پر زور ڈالتے تھے بلکہ زکوٰۃ دینے پر بھی زور ڈالتے تھے. Salat was zakat. Zakat is the right of the less fortunate ones, the have-not. زکوٰۃ آپ کے معاشرے میں جو بد نصیب لوگ ہوتے ہیں ان کا حق ہے، This is the very اور جیسا کہ میں نے کہا core of the
یہ کمیونزم کی تعلیمات کی جڑ ہے. The very core of discussion in communism. Are there have-nots and those کیا ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کم ہے اور کیا ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس بہت زیادہ ہے؟ اگر ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ without fail, without exception? تمام انبیاء جب کبھی بھی لوگوں کو مالی معاملات کے متعلق وضاحت کرتے تھے تو وہ بلا شبہ اس لفظ زکوٰۃ کا استعمال کرتے تھے. Holy Quran tells us elsewhere اور قرآن کریم بھی ہمیں بعض جگہوں میں بتاتا ہے کہ پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک عبادت اور زکوٰۃ کے متعلق ہر نبی نے آ کر زور ڈالا ہے. and this is the common link between all اور تمام انبیاء کے حوالے سے اس بات کا ذکر ملتا ہے، یعنی ہر جگہ اور ہر زمانے کے انبیاء میں. اس لحاظ سے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. how to worship God, اب اگر ہم انبیاء کے ذریعے وہ طریق سیکھیں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، paying zakat, اور اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے طریق سیکھیں، how it should be paid. یعنی کہ زکوٰۃ ہے کیا اور اسے کیسے ادا کرنا چاہیے، I mean, two means of gaining Allah's favor, two most important تو پھر دو ذرائع جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کر سکتے ہیں وہ ہماری خاطر میسر ہو جائیں گے. things to study اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ انبیاء کی تاریخ پر غور کرو light of the Holy اور قرآن کریم کے حوالے سے ان کی تاریخ پر غور کرو. It will go on expanding this subject gradually as we جیسا جیسا ہم آگے بڑھیں گے وہ اس موضوع کو ہمارے لیے مزید کھولتا چلا جائے گا. There's so many prophets mentioned in with the same subject. I am leaving them for a while. یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں Emphasize this point. I'll come تاکہ میں اس خاص نقطے پر غور کروں. تو میں ان آیات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جن کے ذریعے اس موضوع پر مزید وضاحت ہو جاتی ہے. Now we come to Hazrat Shuaib, اب ہمارے سامنے حضرت شعیب کا ذکر موجود ہے، sent to Madian. یعنی وہ نبی جو مدین کی طرف بھیجے گئے. He addresses his people and says, "O my people, وہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میری قوم. the same words, in fact, in reality, which have been یعنی حقیقت میں وہی الفاظ جو ان سے پہلے انبیاء نے بھی اپنی اپنی قوموں کو کہیں، worship God." یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو That is in parenthesis. اور صرف اللہ تعالیٰ کی. Arrow, there is no God but ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی خدا نہیں. Him, Rabbikum. قد جاءکم بینۃ من ربکم، Given you اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک واضح تعلیم بھیجی ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. The translation of this اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، in I think it is Mauritius Sahib translation is this, حضرت مولوی شیر علی صاحب کا ترجمہ کچھ یوں ہے، and full way ماپ تول میں not انصاف کرو اور لوگوں سے ان کی چیزوں کے متعلق زیادتی نہ کرو ordered in the earth اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ بعد ازاں اس کے کہ انصاف قائم کر دیا جائے. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اب زیادتی کے موضوع کا بھی ذکر کیا گیا ہے. you know the communist slogan is کمیونسٹ کا نعرہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ دوسرے پر زیادتی کرے. what the Hazrat Shuaib claimed اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بالکل اسی چیز کا دعویٰ بہت سارے سال پہلے کیا تھا، ہزاروں سال پہلے کیا تھا، اور تقریباً انہی الفاظ میں یہ دعویٰ کیا تھا، لیکن ان کا طرز عمل کچھ اور تھا، اور اس چیز کی میں وضاحت بعد میں کروں گا. others زور صرف اس بات پر نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے مال مہیا کیا جائے جو بد نصیب ہوں، یعنی زکوٰۃ، on not بلکہ اس بات پر بھی زور ہے کہ آپ غلط طریقے سے پیسے نہ کماؤ. activities in religion, not just one. اس میں دو چیزوں پر زور ہے نہ کہ ایک پر. Communism, the difference is کمیونزم میں فرق یہ ہے size that کہ اس کے باوجود وہ اس چیز پر زور ڈالتے ہیں کہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے یا زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. giving of your
لیکن اس چیز کا تصور نہیں پایا جاتا کہ آپ اپنی خوشی سے بد نصیبوں کو کچھ دو. اس لحاظ سے انسان اپنی خوشی سے اور اپنی آزادی سے کسی اور کو کوئی پیسے دے دے تو اس چیز کا تصور نہیں پایا جاتا. کمیونزم کا دعویٰ یہ ہے ایک جابر نظام ہے جس میں لوگ زبردستی اپنے کمائے ہوئے پیسے سے الگ ہو جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پیسے مل جائے جن کے پاس نہ ہوں. نہ تو صرف یہ بلکہ اپنے پیسے سے ملک کی خاطر الگ ہو جائیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ایک خدا کی خاطر الگ ہو جائیں، اور صرف اس خدا کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے کہ وہ پیسے کس طرح خرچے جائیں. یعنی آپ کماؤ اور خدا تعالیٰ اسے خرچے گا. یہ ہے کمیونزم کی روح. قرآن کریم کا پیغام وہ پیغام ہے جو انبیاء نے اپنی قوموں سے کہا، اور وہ دو چیزوں پر زور ہے. نمبر 1، کسی پر زیادتی نہ کرو. اور لوگوں پر زیادتی کس طریقے سے ہوتی ہے اس کی وضاحت کچھ ادھر ہوتی ہے اور بعض اور جگہوں میں بھی، لیکن اسلام میں تمام قسم کی زیادتیوں کو مکمل طور پر منع کیا گیا ہے. اور دوسری چیز جس پر وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے کمائے ہوئے پیسے جو تم نے اپنے حق کے طریق سے کمائے ہیں اس کو دوسروں کی راہ میں خرچو جن کے پاس نہیں ہو، اور اس کو اپنی خوشی سے دو بنا کسی زبردستی کے. اس سے پہلے کہ ایک ایسا وقت آئے جس میں تم اپنے پیسے کو آزادی سے نہ خرچو، قرآن کریم ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ایک ایسا وقت آئے جس میں تمہارے اوپر لازمی کر دیا جائے کہ تم اپنے پیسوں کو خرچو. اس لحاظ سے تنبیہ دی جاتی ہے کہ اس سے پہلے یہ آزادی تم سے چھین جائے تو اس وقت سے پہلے اپنے معاشرے کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، اور اگر تم یہ نہ کرو تو پھر تم اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر نہیں ادا کر رہے ہوگے جو تمہارے متعلق ہوں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین پر بھی جنت بنا دیتا ہے. یعنی اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو یہ جنت تمہارے لیے دوزخ بن جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے جس میں یہ اختیار تم سے لے لیا جائے، جس میں تمہارے لیے لازمی کر دیا جائے گا کہ تم اپنی کمائی سے الگ ہو جاؤ، اور پھر وہ معاملہ کسی مصنوعی خدا کے تحت ہو جائے گا یا معبودان باطلہ، اور بالآخر تمہیں نقصان ہوگا. یہ ہے قرآن کریم کے پیغام کا خلاصہ جو قرآن کریم کی بہت ساری آیات پہ مشتمل پھیلا ہوا ہے، اور فی الحال میں ان کا مکمل طور پر حوالہ نہیں دینا چاہتا، لیکن اگلی دفعہ جب میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا تو میں ان آیات کا مکمل حوالہ دوں گا. اب اختتام پر آتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم نعمت کو اسی لحاظ سے سمجھیں. قرآن کریم کے مطابق نعمت سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک خیالی تحفہ دیتا ہے کہ وہ کسی شخص کو نبی بنا دیتا ہے. بالکل اس طرح نہیں ہے. نعمت کا اپنا پس منظر ہے، ایک شدید جد و جہد کا پس منظر، ایک ایسی جد و جہد جس کے دو پہلو ہیں. سب سے پہلے اس حقیقی وجود کو تسلیم کرنا جو قابل عبادت ہے، اور باقی لوگوں کا بھی اس وجود کے ساتھ تعارف کروانا، اور پھر ایک ایسی عظیم جد و جہد کرنا جس کے ذریعے انسانیت کو یہ تعارف کروانا کہ یہ وجود قابل عبادت ہے، اور لوگوں کو اس چیز کا یقین دلانا کہ صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے نہ کہ کسی اور کی. دوسری بات، نعمت اس چیز کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ تمام لوگوں کے ذریعے ایک بہت بڑی محنت کی جائے کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جو صرف انصاف پر مبنی ہو، جس میں کسی بھی قسم کی زیادتی نہ کی جائے، جس میں کسی کو اس چیز کی بھی اجازت نہ ہو، اور یہ بھی کہ
انسانوں میں ایک عادت پیدا ہو جائے lesser to look to کہ وہ اس چیز کی کوشش کریں look or to strive to remove the miseries of the کہ وہ ضرورت مند انسانوں کی مشکلات کو دور کر دے of their own accord and acquire a sort of pleasure in اور ان کو اس کام میں خوشی محسوس ہونی چاہیے. nutshell, as I say, in nutshell again, میں اس کام کو خلاصتاً کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ انبیاء کے متعلق ایک بہت ہی مختصر تعارف ہے اور قرآن کریم نے ہمیں یہ تعارف کروایا ہے. a nema, اور اگر ہم اسے واقعی نعمت سمجھتے ہیں should تو پھر جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ وہ دونوں لحاظ سے ان دونوں چیزوں میں آگے بڑھے honest and righteous in this regard. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لحاظ سے سچے ثابت ہو جائیں. Movement in both these directions and جب تک ہم خود ان دونوں چیزوں پہ جد و جہد نہیں کریں گے اور جب تک ہم انسانیت کو نعمت کے اس پہلو کی طرف نہیں لائیں گے تو پھر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. which has no more any concern ایسا محسوس ہوگا کہ اس چیز کا ہمارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. ماضی کے انبیاء کے لیے تو نعمت ہوگی لیکن یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ نعمت ہمارے متعلق بھی ہو، will further carry یعنی وہ نعمت مزید ہماری طرف نہیں آئے گی. it would be a nema which would end up there. ایک ایسی نعمت ہوگی جو انبیاء کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ تو ایک ختم نعمہ بن جائے گی، That we will be able to benefit from that nema. نہ کہ ہم اس نعمت سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ ہم خود اس پل کو توڑ دیں گے. Speak later on. اس موضوع پر میں انشاءاللہ تعالی کسی اور وقت بات کروں گا، Prolonged, لیکن کیونکہ میں اپنے درس کو نعمت لفظ پر لمبا نہیں کرنا چاہتا، at least I intend, whether I be able to do it or not, at least I intend to بہرحال میری نعمت تو ضرور ہے کہ میں کبھی نہ کبھی اس پر کروں، لیکن انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ پہ اسی رمضان میں درس مکمل کرنا چاہتا ہوں. in the next Ramadan اس لیے شاید انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان میں نعمت لفظ پہ جو درس رہ گیا ہے اس کو مکمل کروں گا اور پھر ساتھ ہی میں مغضوب علیہم کے موضوع پر گفتگو کروں گا، between the یعنی ان دونوں کے درمیان کیا جوڑ ہے what is the variance between the یا ان دونوں کے درمیان کیا کس قسم کی روکیں ہیں، یعنی انعمت علیہم اور مغضوب علیہم کے درمیان. انشاءاللہ تعالی اس پہ میں کل گفتگو کروں گا. آج تو مجھے لگا بہت جلدی ہو گیا ختم اور at the same time I felt that most of the people ساتھ ساتھ مجھے یہ بات بھی محسوس ہو رہی تھی falling asleep, کہ اکثر لوگوں کو نیند آ رہی تھی، On the other hand, I felt the time was اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وقت بہت تیز گزر رہا ہے کیونکہ ایک ایسا موضوع تھا جو میرے لیے بیان کرنا مشکل تھا اور میں بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ کچھ بیان کرنا چاہ رہا تھا. اس لحاظ سے جہاں تک میرا سوال ہے تو میرے لیے تو وقت بہت تیز گزر رہا تھا اور جہاں تک آپ لوگوں کا سوال ہے تو وقت بہت آہستگی سے گزر رہا تھا.